راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کا اپنا پروگرام راہ زندگی اور میں ہوں آپ کے ساتھ عادل مشتاق۔ میری طرف سے اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ سبھی کو بہت بہت سلام قبول ہو اور نیا سال بھی بہت بہت مبارک ہو، اور آپ سبھی کو نئے سال کی ڈھیروں خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ خداوند تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس نئے سال میں خداوند تعالیٰ ہم سب کو خوب کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔ تو سامعین، آغاز میں ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا تھا جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ واقعہ ہے ایک ایسے خاندان کا جن کے ساتھ خداوند یسوع المسیح کا بڑا قریبی تعلق تھا، اور خداوند یسوع المسیح اکثر ان کے گھر میں آیا جایا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یسوع مسیح ان کے خاندان میں جانے کے لیے اس گاؤں میں آئے، اور انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ اس خاندان نے قبول کیا۔ یہ خاندان مشتمل تھا مریم مگدلینی، مرتھا اور لازر کے خاندان پر، اور یہ تینوں بہن بھائی تھے جو یسوع مسیح سے بہت پیار کرتے تھے۔ اور جب انہوں نے یسوع مسیح کو اپنے گھر میں اتارا تو ایسا ہوا کہ جو مریم تھی وہ خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی باتیں سننا شروع ہو گئی، لیکن جو مرتھا تھی اس نے کھانے پینے کا بندوبست کرنا شروع کر دیا، اور اسی بندوبست میں وہ جب کام کر رہی تھی تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی، اور وہ فوراً خداوند یسوع المسیح کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ خداوند یسوع المسیح، میں کام کاج کر رہی ہوں، کھانا تیار کر رہی ہوں، اور یہ آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کی باتیں سن رہی ہے۔ تو خداوند یسوع المسیح نے بہت خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اس کے پاس بھی یہ انتخاب موجود تھا، لیکن اس نے ان دو انتخابات میں سے ایک اچھا انتخاب کیا، یعنی اس نے میرے ساتھ رفاقت رکھنے کو، میری باتیں سننے کو ترجیح دی۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے دنیوی کاموں میں اس قدر محو ہو جاتے ہیں کہ ہم نہ تو خدا کو وقت دے پاتے ہیں اور نہ ہی اپنے ان قریبی دوستوں، رشتہ داروں کو جن میں ماں باپ، بچے یا دیگر لوگ شامل ہو سکتے ہیں، ہم ان کو بالکل ترجیح نہیں دیتے۔ تو آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ ہاں، بہت اچھا ہے کہ ہم سبھی کام کریں، لیکن جن کو ترجیح دینا چاہیے ہم نہیں کر سکے، اس سال میں ہم نے ان کو بھی کرنا ہے، اور ان کاموں کو کرنا ہے جو ہماری ترجیح میں بہترین ترجیح رکھنے کے یا بہترین ترجیح کے حامل ہوتے ہیں۔ تو اسی پر مزید بات کریں گے، لیکن آغاز ہم کریں گے تلاوت کلام مقدس سے۔ تو آئیے مل کر سنتے ہیں تلاوت کلام مقدس۔ خداوند کی حمد کرو، آسمان پر سے خداوند کی حمد کرو، بلندیوں پر اس کی حمد کرو، اے اس کے فرشتوں سب اس کی حمد کرو، اے اس کے لشکروں سب اس کی حمد کرو، اے سورج، اے چاند اس کی حمد کرو، اے نورانی ستاروں سب اس کی حمد کرو، اے فلک الافلاک اس کی حمد کرو، اور تو بھی اے فضا پر کے پانی، یہ سب خداوند کے نام کی حمد کرے، کیونکہ اس نے حکم دیا اور یہ پیدا ہو گئے، اس نے ان کو ابد الآباد کے لیے قائم کیا ہے، اس نے اٹل قانون مقرر کر دیا ہے۔ سن رہے تھے ہم تلاوت کلام مقدس، اور خداوند کی حمد کرنا اور اس کی تعریف کرنا یہ کیسی خوشگوار بات ہے۔ اور جیسے آغاز میں بھی ہم نے بات کی کہ خداوند کے ساتھ اگر ہم وقت گزارتے ہیں اور اس وقت کو ہم ترجیحی بنیادوں پر رکھتے ہیں تو وہ واقعی ہمارے لیے بہت بابرکت ہوتا ہے، اور نہ صرف ہم برکت پاتے ہیں بلکہ ہمارے آس پاس کے لوگ بھی ہمارے وسیلے سے برکت پاتے ہیں۔ تو خدا کرے کہ ہم اس سال میں اس توفیق کو بہت بخوبی استعمال کریں۔ تو چلیے پھر ہم خداوند کی حمد کی بات ہے تو اس کی حمد میں شامل ہوتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت اور بابرکت
ہے, اتنا رحیم ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. اس کی ذات میں اتنی خوبیاں ہیں, اتنا کمال ہے کہ ہم جتنا اس پر غور کرتے چلے جائیں ہم اتنے ہی عاجز ہوتے چلے جائیں گے. تو خداوند کا شکر ہو کہ جس نے ہمیں اپنا ادراک بخشا, یعنی اپنی پہچان بخشی, ہم جان سکے کہ ہمارا بنانے والا کون ہے, ہمارا تخلیق کرنے والا کون ہے, اور وہ کیسی برکتیں ہم پر نازل فرماتا ہے. تو سامعین, میں بہت شکر گزار ہوں کہ پچھلے سال بھی آپ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا تعلق قائم رہا. آپ لوگوں نے بے شمار خطوط لکھے, پیغامات بھیجے, اور ہم آپ کے ان خطوط کی بنیاد پر بہت حوصلہ پاتے رہے, بہت ہم ترقی کرتے رہے, اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ ہمیں خط لکھتے ہیں. تو ضرور اس سال بھی آپ اس سلسلے کو بڑی محبت کے ساتھ جاری رکھیں گے, مجھے پورا یقین ہے. تو آپ کو بتاتا چلوں کہ جناب آپ ضرور خط لکھیں. پروگرام راہ زندگی, پی او باکس نمبر 117, فیصل آباد, پاکستان کے پتے پر, اور ہمیں کال یا ایس ایم ایس کیجئے. آپ 0333 4825 اور واٹس ایپ پر آپ پیغام بھیجیں 0305 33 77 310, اور فیس بک آئی ڈی ہے PCRM فیصل آباد. اور اس کے علاوہ آپ پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز ہمارے یوٹیوب چینل ہے, اور اس آئی ڈی اور اس یوٹیوب چینل پر موجود پروگرامز پر آپ ضرور کمنٹس کیجئے, لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, اور ان کو شیئر کرنا بھی مت بھولیے. تو اس وقت بھی میرے پاس بہت بڑی تعداد موجود ہے خطوط کی, آپ کے پیغامات کی. تو سب سے پہلے ہم شامل کیا چاہتے ہیں آپ کے فیس بک پر پیغامات کو. تو راکیش اروڑا, آپ نے کہا کہ زبردست پروگرام. ندیم مسیح, آپ نے کہا گڈ پروگرام. عبد الغفور کیسر صاحب نے کہا سپر سپر سپر. بہت شکریہ جی. عبد الغفور کیسر صاحب نے کہا ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے. بہت شکریہ جی, خداوند تعالیٰ آپ کو بھی بہت برکت عطا فرمائے. نوید احمد نے کہا ایکسیلنٹ. بہت شکریہ پیارے بھائی. رانا شمشاد کہتے ہیں بہت اچھا پروگرام, اور کہتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت پروگرام اور بہت ہی اچھے انداز سے پیش کیا جاتا ہے. بہت شکریہ جی. اور نوید احمد نے مزید کہا کہ میں یہ پروگرام بہت غور سے سنتا اور اس کا تبصرہ سنتا رہتا ہوں, بہت اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ جی آپ کی محبت کا. اور اس کے علاوہ میرے پاس موجود ہیں جی غلام سرور بلوچ, آپ کہتے ہیں واو, بہت شکریہ جی. محمد ارشد ثاقب گوندل, آپ نے بھی پروگرام کو سراہا اور آپ نے کمنٹ کیا, بہت شکریہ جی. اس کے علاوہ جناب آپ نے پیغام بھی بھیجا, اور میرے پاس ایک نیا نام ہے جو میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں. نام بھی بڑا پیارا ہے اور آپ کا پیغام بھی بہت اچھا ہے. مس منتشا شعیب ہے جی, آپ کا تعلق ہے مظفر گڑھ سے. آپ نے کہا کہ میں پہلی بار شامل ہو رہی ہوں, میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور منتشا, آپ کا نام بھی بہت پیارا ہے, اور آپ نے کہا کہ میں نے عادل مشتاق اور بہن عظما یونس کی آواز میں پروگرام سنا, بہت اچھا لگا. بہت شکریہ جی. اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کا نام شامل کرتے ہوئے. آپ کے 2 خطوط میرے پاس موجود ہیں, دونوں میں ہی آپ نے پروگرام کو پسند کیا, بہت شکریہ جی. اس کے علاوہ راجہ قاسم ہے جی, چک جمرہ سے آپ کا تعلق ہے. آپ نے بھی کہا کہ پروگرام راہ زندگی بہت پیارا پروگرام ہے, سبھی سلسلے بہت اچھے ہیں اور ہم اس سے ہمیشہ سبق آموز باتیں سنتے ہیں, سیکھتے ہیں. بہت شکریہ جی آپ کا. اسد مراد نے کہا کہ بہت اچھا پروگرام ہے جی, کلام مقدس آپ کو بہت اچھا لگا, اور حمدیہ گیت سن کر آپ کو بہت اچھا لگا. فیس بک پر آپ کو کمنٹس اچھے لگے, خطوط کو سن کر آپ کو اچھا لگا, بہت شکریہ. اور محمد نواز, آپ نے کہا کہ تمام ممبرز کو کرسمس کی خوشیاں مبارک ہوں. تو بہت شکریہ جی, آپ نے کرسمس کی خوشیوں کی مبارکباد پیش کی ہے. اس کے علاوہ آپ نے پورے خاندان کے لیے, یعنی راہ زندگی کے پورے خاندان کے لیے آپ نے برکت کی دعا کی, بہت شکریہ. اور مزید برآں میرے پاس موجود ہیں جی خطوط اس وقت, جن میں شامل کرنا چاہوں گا ماسٹر محبوب احمد خان صاحب. آپ نے کہا کہ عظما یونس نے پروگرام پیش کیا اور عادل مشتاق بھائی کی کمی محسوس ہوئی. تو جناب بہت شکریہ آپ کی محبت کا بھی, اور آپ نے کہا کہ سبھی سلسلے بہت اچھے ہیں اور سبھی پروگرامز بہت اچھے ہیں. تو ماسٹر صاحب, ہم اکٹھے پروگرام کریں یا ہم الگ آ کر پروگرام کریں, ہم سب ایک ہی ٹیم ہے, ہم سب ایک ہی خاندان ہے, اور ہمیں سب کو ہم سب یقین رکھتے ہیں ہم آپ سب کی بدولت بہت محبت پاتے ہیں. تو بہت شکریہ جی آپ کی اس محبت کا, اس چاہت کا. رائے ولایت کھرل ساکی کے 2 خطوط میرے پاس موجود ہیں. ان دونوں خطوط میں آپ نے پروگرامز کو پسند کیا, آپ نے کہا کہ لاجواب, عمدہ, باکمال. بہت شکریہ جی. اور اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ
कुदरत के करिश्मे सिलसिला सुना, वो भी बहुत अच्छा लगा। और आपने प्रोग्राम में गजल सुनी, ये भी आपको बहुत पसंद आई। आपने जोशुआ भाई की आवाज में भी प्रोग्राम को सुना, आपको बहुत अच्छा लगा। तो इस वक्त काफी देर के बाद मेरे पास खत मौजूद है जी। मुशर्रफ हुसैन का नाम मेरे पास आया, बहुत खुशी हुई। यकीन माने वो एक डायलॉग है हमारे लिसनर्स का कि दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो मुशर्रफ भाई, आपका नाम पढ़कर मेरा दिल वाकई गार्डन गार्डन हो गया। मैं ये अक्सर सोचता हूँ और मैं ये अपने फीडबैक जो हमारी देने वाली टीम है, मैं उससे भी पूछता रहता हूँ कि मुशर्रफ भाई का खत काफी देर हो गई है नहीं आया, तो प्लीज आप जरूर उनसे पूछिए। तो मुशर्रफ भाई, अगर गुज़श्ता साल में कोई ऐसी गलती हुई है, कोई ऐसी बात हुई है जो आपको नासाज गुजरी, और अगर आप नाराज हैं तो भी मेरी आवाज दिल से निकल रही है कि आप जनाब सारी नाराजगी को खत्म कीजिए, हमें दिल से मुआफ कीजिए और अपनी इस मोहब्बत का, इस चाहत का, इस राबते का ताल्लुक जो है, ताल्लुक का जनाब सिलसिला बहाल कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो इस वक्त जनाब खतूत और एसएमएस के सेगमेंट को यहीं पर समेटने का वक्त हुआ चाहता है और वक्त है आगे बढ़ने का और शामिल करने का। इस वक्त हम सुनेंगे ड्रामा सराइकी, जो आप सभी का बहुत मनपसंद है। तो आइए फिर मिलकर सुनते हैं। मिस गजल, सिलसिलेवार फीचर सारे हस्पताल उते तुहाडा फीचर बहुत मकबूल थे, खसूसन खवातीन दे इंटरव्यूज। यकीन करो। अच्छा सर, वाकई? बिल्कुल। अच्छा, फीचर दे तसलसल कीते तेरे जहन च कोई आइडिया है? उमें तो सर कई आइडिया हैं, लेकिन इंदी कंटिन्यूटी को मद्देनजर रखेंदे हुए मैं चाहती हूं जो ई दफा सैनिटोरियम ते लिखा। फंटास्टिक, शानदार। फई जरखेज दिमाग कोनु यही तवक्को है। सर, एक तो ये फीचर खवातीन ते होसी, दूसरा सैनिटोरियम ते इंतजामिया अंबूरे अतवायात वगैरह ते ना होसी, बल्कि एक नफ्सियाती फीचर होसी। नफ्सियाती? जी, ओ ए जो लोग आखिर सैनिटोरियम क्यों दाखिल थींदे, वजह। यानी मुआशरा ते उंदे रवैये। गुड, वेरी गुड। फौरन स्पेशल कार हायर करो अते वणो, अगले हफ्ते इहो ही फीचर आवे। थैंक यू सर। अजरा बहन, मेरा नाम गजल है। जी मेरे को पता है, तुसा सहाफी हो ते मेरा इंटरव्यू तुसा करने दू दिहाड़े थी गन मैं तो कोई था फिरता डिठे, शायद तुसा कहीं दा तफसीली इंटरव्यू नहीं कीता। काफी मालूमात तुसा हासिल कर गए थे मेरे मुतालिक। डॉक्टर साहब मेरे को पहले दस गए हन, पर तुसा आध घंटा लेट आए हो, मैं इंतजार करेंदी रही हाँ। बस डॉक्टर साहब हिदायत देंदे रहन जो टीबी दे मरीज दे सामने मुंह ना रखो, इन्हां दे गिलास विच पानी नहीं पीवना, इन्हां दे सिराणे कोई इस्तेमाल नहीं करना, हत्थां ते ग्लव्स चढ़ा के वणो, कोई फल वगैरह इन्हां दा झूठा नहीं खावना ते हते इन्हां को हाँ नाल नहीं लावना। खैर, ये जरूरी गल है। टीबी चमड़ा नाली बीमारी है ते एहतियात जरूरी है। तुहाडी आमद दी खातिर शायद डॉक्टर साहब मेरी खिड़की खोल गए जो ताजा हवा आवे। नता नहीं खोलन देंदे। उन्हां दी मनतक है जो मैं खिड़की खोल के बाहर दे खूबसूरत नजारे, परिंदियां दी चहचहाट, रंग बिरंगे फुल्लां दी महक आते ठंडी हवा देख के अपने दुखां को याद करेंदी हाँ। ओ आधन के टीबी दी बुनियादी वजह दुख हैं, ओ दुख जेड़े हाँ कुछ चिंबड़ दे। तुसा मेरे को अपनी कहानी सुनवाओ, शायद ई तरह अंदर दी घुटन घाट वने। असरा भेण तो सुनो। मैं एक आम जे घर पैदा थी हम। मैं 8वीं पास की थी तो मां मर गई। जड़े वेले 10वीं पास की थी तो रिश्तेदारा ने जबरदस्ती अब्बा साईं दी दूजी शादी करा दी थी। ते मतराई ने जुल्म की थे हुसैन? नहीं, बीए तक ता 4 साल सक्की मां को भी ज्यादा प्यार किया।
اللہ نے انہاں کو اپنا پوتر دیتا؟ بالو بدل گئی حسن؟ جی ہاں، بالکل بدل گئے. حالانکہ میں گھر دا سارا کام کریں دی ہم. میرے اٹھن بہن تے ہر گال تے اعتراض. ابا سائیں کچھ کہتا او آدھنا کہ ماں مترائی تے پیو کسائی. مثال تو ہے پر لازمی بھی نہیں. اے بھی ٹھیک ہے. انہاں میں کو انگریزی اچ ماسٹر نہ کرن دیتا. ول ایک دہاڑے ہی تھیا کہ میرے ماما جی آئے اور میرے کو گھن گئے. نانکے عموماً محبت کریں نے. ماما جی تا خیر میرے نال بہت ہی پیار کریں دی. انہاں میرے کو یونیورسٹی داخل کروایا. کار گھنوا لی تھی. او کاروبار باہر ویندے ہن. تول مامی صاحبہ مترائی دا پارٹ ادا کریں دی ہن. تانیا میرے چکر میرا فون چھوڑے دی ہے. اتے تو چپ. جی جی میرا خیال ہے تسا تھک گئے ہو. نکاہت تارے چہرے تے آ گئی ہے. میں شام کو والا آوے سا تسا آرام کرو. ٹھیک ہے ذرا نرس کو بھیجی بجائے. جی اچھا میں ہونے بھی دینی ہوں. جی تو سن رہے تھے ہم سینیٹوریم یعنی معاشرہ اور اس کے رویے. تو ہم نے گفتگو سنی اور یقیناً یہ بڑی بات ہوتی ہے. ہماری جو گفتگو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو رویے ہیں وہ لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. ہم جو کہتے ہیں اگر وہ ہم کرتے نہیں تو پھر شاید میں یہ ہپوکریسی ہے اور یہ انسانوں کے لیے بھی خطرناک ہوتی ہے اور اس سے بڑھ کر خدا کے لیے. اور یہ ہمارے تعلقات کو خراب کرتی ہے اور ہمیں دونوں صورتوں میں نامقبول ٹھہراتی ہے. تو ضرور ہمیں اپنے جو دیگر ساتھی انسان ہیں جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں ان سے اچھا رویہ اختیار کرنا ہے. تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ سلسلہ جناب بہت ہم غور سے سنتے ہیں کیونکہ اس سے ہم ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی اچھا سبق، ایسا سبق جو ہماری زندگی میں ہمارے لیے مددگار ہوتا ہے مل کر سنتے ہیں. تو میری مراد ہے آپ پیتی سے. آئیے مل کر سنتے ہیں. میرا نام صبا پرویز ہے اور میں آپ کے سامنے اپنی زندگی کا ایک ایسا واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں جسے میں کبھی نہیں بھول سکتی. اپنی زندگی میں جو میں اچیو کرنا چاہتی تھی یا میری زندگی میں جو گول تھا، مقصد تھا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. تو میرے پاپا جو ہیں وہ مستری تھے. ہم 5 بہن بھائی ہیں، 3 جو تھے وہ بلائنڈ ہیں. تو بچپن ہی سے جب میں آئی تھنک کہ 5 کلاس میں تھی تب سے ہی میں نے یہ اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا کہ میں نے نرسنگ میں جانا ہے. کیونکہ میرے پاپا جو ہے نا وہ مستریوں کا جب کام کر کے آتے تھے نا تو تھکے ہوئے ہوتے تھے. تو میں بچپن ہی میں یہ سوچا تھا کہ میں نے اپنے بابا کی جو ہے نا بیٹی نہیں بلکہ ان کا بیٹا بن کے دکھانا ہے اور میں نرسنگ میں جاؤں گی. کیونکہ وہ نرسنگ میں کافی جو ہے نا وہ فائنینشلی جو ہے وہ سہولیات ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے میں نا اس شعبے میں جانا چاہتی تھی. شروع سے یہ میرا گول تھا. تو میں نے اسی لحاظ سے پھر اپنی اسٹڈی سٹارٹ کی. خداوند کے فضل سے پھر میں میٹرک کلیئر کیا تو میں نرسنگ کے لیے جانا چاہ رہی تھی. لیکن کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی خدا جو ہے وہ آپ کی زندگی میں کوئی اور مقصد پورا کرنا چاہتا ہے. تو میں نے میٹرک کے بعد جو ہے وہ اپلائی کیا. تو بات ایسی ہوئی کہ میرا نرسنگ میں ایڈمیشن جو ہے وہ نہیں ہوا. تو بعد میں پھر میں نے ایف ایس سی کی. کسی نے مشورہ دیا کہ آپ ایف ایس سی کریں. میں نے ایف ایس سی سٹارٹ کی. تو ایف ایس سی کے جو مارکس اچھے نہیں تھے آئے. پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری. میں نے پھر جو ہے نا وہ میٹرک کی بیس پہ ہی اپنا نرسنگ کے لیے اپلائی کیا تھا انڈیپینڈنٹ ہاسپٹل میں. تو میرے ساتھ ہی ایک دوست تھی، اس کا جو ہے نا وہ نرسنگ میں ایڈمیشن ہو گیا لیکن میرا نہیں ہوا. تو بات اس سے یہ ہے کہ کبھی کبھی جو ہے نا آپ کی زندگی میں خدا اپنی مرضی کو شامل کرتے ہیں. تو اب میں جو ہے نا وہ اسکول میں ایز اے ٹیچر جاب کر رہی ہوں. مجھے شروع سے جو ہے نا وہ ٹیچنگ سے بہت زیادہ اریٹیشن تھی. مطلب بچوں کے شور سے مجھے اریٹیشن ہوتی تھی. لیکن جب سے میں نے اس شعبے میں شامل ہوئی ہوں نا تو مجھے اس کے ساتھ نا ایک دلچسپی سی ہو گئی ہے. بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے تو مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ شکر ہے کہ میں ٹیچنگ کے شعبے میں آئی ہوں. اور ہم ان کے ساتھ جب ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو ان سے جو محبت ملتی ہے نا وہ ساری دنیا کے جو دوسرے شعبہ جات ہیں نا ان سب سے بڑھ کر ہوتی ہے.
تو اب میں اسکول میں ایز اے ٹیچر جاب کر رہی ہوں اور وہاں پہ مجھے جو ہے نا وہ بہت زیادہ عزت ملی ہے. کافی بچے جو ہے لائک بھی کرتے ہیں اور وہاں پہ بہت زیادہ سرفرازی ملی ہے. خداوند نے وہاں پہ کثرت کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں. تو اس سے میں نے یہی سیکھا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں ایک مقصد پورا نہیں ہوا تو ہم نے ہمت نہیں ہارنی, ڈپریشن میں نہیں جانا, بلکہ اگر ہمارے لیے ایک راستہ بند ہے تو اس کے بدلے میں اور 100 راستے جو ہیں وہ ہمارے لیے کھل سکتے ہیں. تو اپنی سوچ کو ہمیں وسیع کرنا ہے اور ہمیں جو ہے وہ کامیابی جو ہے وہ ضرور ملے گی. امید کرتا ہوں کہ آج کے سبھی سیگمنٹس آپ کو پسند آئے ہوں گے اور آپ بیتی کے سیگمنٹ سے بھی ہم سب نے جو سبق آموز بات سیکھی ہے اس کو ضرور ہم اپنی زندگی میں عمل پیرا کریں گے. اور ہم یہی آج میں آخر میں بات کرنا چاہوں گا کہ زندگی میں ایک نیا سال ہے تو ضرور ہم ان کاموں کو جن کو واقعی ترجیح دینا ضروری ہوتی ہے اور جن کو ترجیح دینے سے ہم ان کاموں کو کامیاب بنا دیتے ہیں, ان میں خاص طور پر ہمارے رشتے بھی ہیں اور ان رشتوں کو اور خاص طور پر خدا کے ساتھ تعلق کو ترجیحی بنیاد پر اگر ہم نہیں رکھتے تو پھر یقیناً ہم بہت سے کاموں میں ناکام ہو جاتے ہیں. تو نئے سال میں جو پچھلی ناکامیاں ہیں یا کمیاں ہیں تو ضرور ان کو ہم نے ترجیح میں شامل کرنا ہے, ترجیحی بنیادوں پر رکھنا ہے اور سب سے اہم بات کہ ہم نے خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. تو آئیے اس کے لیے ہم التجا کرتے ہیں, اپنے سروں کو خداوند تعالیٰ کے حضور جھکاتے ہیں, اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں, سروں کو خم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. خداوند تعالیٰ ہم گزرے سال کے لیے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اور نئے سال میں ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہوئے آپ سے آپ کی قوت جس کے وسیلے سے ہم کاموں کو بہتر طور پر سر انجام دے سکتے ہیں وہ مانگتے ہیں. میں اس وقت سارے خداوند تعالیٰ لسنرز کے لیے, ان کے خاندانوں کے لیے اس نئے سال میں نئی قوت کو, اچھی توفیق کو, بھلائی اور نیکی کرنے کی توفیق کو مانگتا ہوں. ہمیں خداوند توفیق عطا فرما دیجیے کہ ہم اچھے کام کر سکیں اور ساتھ میں ہم ملک پاکستان کی ترقی اور کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں. ہماری دعا کو خداوند یسوع المسیح کے نام سے سنیے اور قبول فرما لیجیے. آمین ثم آمین. تو اسی کے ساتھ پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے عادل مشتاق کو. آپ کے ساتھ بات چیت ہوگی اگلے شو میں, اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.